اس کا مطلب ہے اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر طرح کی رجس سے، گندگی، ناپاکی سے اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خوب پاک فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اہل بیت اطہار کی شان اور ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف اس آیت کریمہ میں اہل بیت اطہار کی خوبی، ان کی شان، ان کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار کی خوبی اور ان کی شان بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار صحابہ کے سامنے، صحابہ کی موجودگی میں اہل بیت اطہار یعنی اپنی آل کے تعلق سے آپ فرماتے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار کی شان اور ان کی خوبی کا بیان کرنا یہ سنت الہیہ بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے آج اسی سنت الہیہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زندہ کرتے ہوئے میں تھوڑی دیر اہل بیت اطہار کی شان اور ان کی عظمت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ بارہا آپ یہ لفظ سنتے ہیں دعاؤں میں، تقریروں میں، خطباؤں میں، علماء کی زبانی اہل بیت۔ یہ اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت ہے کیا؟ اور اہل بیت کی شان کیا ہے؟ کیونکہ محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں پورا مہینہ بھی اگر تقریر کی جائے تو داستان کربلا کو لفظوں میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتے۔ بہت بڑی داستان ہے کربلا کی۔ چند باتیں آپ کی معلومات کے حساب سے، چند لوگ آپ بیٹھے ہیں، تقریر کے انداز میں نہیں، ایک گفتگو کے انداز میں، ایک درس کے انداز میں، تاکہ چند باتیں آپ کے ذہن میں اترے۔ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک اہل بیت اور ایک رجس۔ دونوں لفظ کی تشریح کر دوں گا، انشاءاللہ میری تقریر ہو جائے گی۔ اسے سمجھنا ہے آپ کو، اہل بیت ہے کیا اور کس گندگی سے اللہ اہل بیت کو پاک فرماتا ہے۔ رجس یہ عربی لفظ ہے، قرآن مقدس میں اس کا معنی ناپاکی، گندگی ہے۔ تو یہ کون سی گندگی ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو مفسرین کرام رجس کے تفسیر میں فرماتے ہیں، بعض راویوں نے روایت میں بیان فرمایا ہے کہ رجس سے مراد شیطان ہے، یعنی اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اے میرے حبیب کے گھر والوں، اللہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے شر سے تمہیں پاک فرما دیتا ہے۔ اب اہل بیت قیامت تک جتنے بھی آل رسول ہوں گے یہ ہمیشہ شیطانی وسوسوں سے اور شیطان کے شر سے اس روایت کے مطابق وہ پاک و صاف ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رجس سے مراد گناہ ہے، رجس سے مراد عذاب ہے، اور رجس سے مراد ہر طرح کی نجاست، گندگی ہے۔ یہ بعض راویوں نے بیان فرمایا ہے، تفسیر کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ارادہ فرماتا ہے اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ سے آپ کو پاک فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو اہل بیت ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہوں گے، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوں گے، وہ اللہ کے عذاب سے بھی پاک و صاف ہوں گے، اور ہر طرح کی نجاستوں سے، ہر طرح کی گندگیوں سے وہ پاک و صاف ہوں گے۔ ایک مثال دے دوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، معلوم ہے دنیا میں جتنے بھی خاتون ہیں مہینے کے 30 دن مکمل پاکی کے عالم میں نہیں ہوتی ہیں، چند ایام دن کے ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں۔ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک نفاس کی حالت میں عورت ہوتی ہے، اسے نفاس کے عالم کہا جاتا ہے، یعنی ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں۔ سیدہ کائنات کی شان اور عظمت تو دیکھیں، سبحان اللہ، پورے 30 دن ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی،
پورے 300 دن کوئی دن ناپاکی کا نہیں آتا تھا، کوئی رات ناپاکی کی نہیں آتی تھی۔ یعنی یہ جو ایام حیض ہے، اللہ نے اس گندگی سے بھی اہل بیت کو پاک و صاف عطا فرمایا۔ اب آپ کہیں گے ایک حکمت کی بات اور ایک نکتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جب ہماری ماں بہنیں حمل کے ایام میں ہوتی ہیں تو یہ خون اپنے آپ رک جاتا ہے۔ ایام حمل میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں شکم میں ٹھہرتا ہے تو یہی خون منتقل ہو کر کے بچے کے لیے غذا بن کر کے ماں کے پیٹ سے بچے کے پیٹ میں آتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ناف میں ایک پائپ جیسا سسٹم لگا ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے بچے کے پیٹ میں وہ خون ناف کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے۔ ایک رب کی شان اور قدرت ہے، اللہ ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں بھی بھوکا نہیں، وہاں بھی ان کی غذا کا انتظام فرماتا ہے۔ تو یہ خون جو زائد خون ہے ایک خاتون کے اندر، یہی خون اب ماں کے پیٹ سے منتقل ہو کر کے اس بچے کے پیٹ میں آتا ہے۔ اس کے بعد جب خاتون حمل سے فارغ ہو جاتی ہے یعنی بچہ جن لیتی ہے، پھر عام دنوں میں پھر وہی خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس گندگی سے پاک تھی تو حسنین کریمین جب آپ کے شکم میں آئے ان کے خوراک کا کیا انتظام تھا، ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام تھا؟ عام خاتون کے پیٹ میں وہی خون منتقل ہو کر کے عام بچوں کے پیٹ میں آتا ہے غذا کے طور پہ۔ حسن مجتبیٰ ماں سیدہ فاطمہ کے شکم میں ان کا خوراک کیا، حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ماں کے شکم میں ان کے خوراک کا انتظام کیا، جبکہ آپ اس خون سے پاک تھی، اس ناپاکی سے آپ پاک تھی، اس گندگی سے آپ پاک تھی۔ تو علماء اور ہمارے محدثین اس کا جواب دیتے ہیں سیدہ کائنات تو اس سے پاک و صاف ہے ہی، ان کے بچے امام حسن و حسین کیا شان ہے، وہ نوری بچے ہیں، وہ نوری بچے ہیں، انہیں ماں کے پیٹ میں اس خون کی غذا کے طور پر ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ من جانب اللہ ان کے لیے وہاں پہ رزق کا اہتمام اور ان کی غذا کا اہتمام فرماتا ہے، اور اسی کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، انہیں غذا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیدہ کائنات اس گندگی سے پاک، تو رجس کا ایک معنی ہے گندگی سے پاک، نجاستوں سے پاک، عذاب سے پاک اور ہر طرح کے گناہ سے پاک۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجس سے مراد ناپسندیدہ، خواہ وہ عمل میں ہو یا غیر عمل میں ہو، عبادات میں ہو یا غیر عبادات میں ہو۔ تو اس روایت کے مطابق پتہ چلا کہ جتنے بھی ناپسندیدہ چیزیں دنیا میں ہیں، اے اہل بیت اطہار اللہ تمہیں اس سے بھی پاک و صاف فرماتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے، رجس کا مطلب۔ اب اس کی تفسیر میں جاؤں وضاحت کروں بہت لمبے وقت کی ضرورت ہے، مختصر میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس آیت کریمہ میں جو رجس ہے اس کا معنی کیا ہے۔ اب دوسرا لفظ میں نے بیان کیا اہل بیت۔ اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ اس تعلق سے خاصاً اختلاف ملتا ہے۔ مفسرین صحابہ تابعین کی ایک جماعت اہل بیت اطہار کے تعلق سے ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں مقدس ذات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت میں شمار ہیں۔ اور ایک جماعت مفسرین صحابہ اور تابعین کی دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت اطہار سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، یعنی ہم مومنوں کی مائیں، وہ مراد ہے۔ لیکن اصح قول اور زیادہ ترجیح اسی قول کو دیا گیا ہے کہ اہل بیت اطہار میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ ایک مشہور معروف حدیث پاک، اس کی تائید میں آپ کو سنا دوں۔ محدثین جو صحابی اس حدیث کے راوی ہے ان کا بیان ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشانہ نبوت میں یعنی اپنے حجرہ شریف میں اپنے گھر میں تشریف لائے. حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو لے کر کے تشریف لائے. ساتھ میں حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں میرے قریب سامنے بیٹھ جاؤ. یعنی ایک تو ہوتا ہے سامنے بیٹھنا، تو سامنے جہاں تک نظر جائے وہاں تک سامنے ہے. سرکار نے فرمایا میرے نزدیک میرے قریب سامنے بیٹھ جاؤ. حضرت علی حضرت فاطمہ سامنے بیٹھ گئے اور گود میں اپنے ران شریف میں دونوں پیارے نواسوں حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لیتے ہیں اور آپ ایک چادر تطہیر چادر لیتے ہیں اور چادر میں ان چاروں ذاتوں کو آپ یوں سمیٹ لیتے ہیں، ڈھانک لیتے ہیں. خود اللہ کے رسول بھی اسی چادر میں ہیں. حضرت فاطمہ حضرت علی اور حضرت امام حسن و حسین یہ مقدس پانچوں ذات اسی چادر میں ہیں. اور اللہ کے رسول حضرت علی حضرت فاطمہ امام حسن و حسین کو چادر کے اندر لینے کے بعد ایک روایت کے مطابق اسی آیت کی تلاوت فرماتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق آپ فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے. پھر اس آیت کا آپ تلاوت فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار میں حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت امام حسن و حسین یہ چاروں مقدس ذات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں. اور متعدد احادیث کریمہ اس تعلق سے ملتی ہے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان چاروں مقدس ذات کو چادر میں لپیٹ لیے تو حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں دوڑ کے آئی اور جب سرکار نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، تو حضرت ام سلمہ ام المؤمنین ہم مومنوں کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زوجہ آپ فرماتی ہے میں دوڑ کے گئی تاکہ میں بھی اسی چادر میں آ جاؤں اور اللہ کی رسول مجھے بھی اہل بیت میں شمار فرما لی. سبحان اللہ. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں گئی اور میں چادر کھینچنا چاہی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنے دست مقدس سے چادر کو کھینچ لیے. تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں چادر کے اندر آنا چاہتی. سرکار نے فرمایا نہیں، تم تو میری ازواج میں شمار ہو، ازواج مطہرات میں ہو، تم پہلے سے ہی خیر میں ہو، اب تمہیں چادر کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو چادر کے اندر ہیں یہ میری اہل بیت ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری اہل بیت ہے. اور ہم اہل سنت والجماعت جو ہم دعاؤں میں اور اکثر جگہوں پہ پنجتن پاک کا جو لفظ بولتے ہیں نا، یہی پنجتن پاک کا ثبوت اسی حدیث پاک سے ہے. علماء فرماتے ہیں پنجتن پاک، پنجتن یہ فارسی کا لفظ ہے. پنج کا معنی ہوتا ہے پانچ اور تن کے معنی ہوتے ہیں جان. تو پنجتن یعنی اللہ کے رسول چادر پاک کے اندر حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت امام حسن و حسین جب یہ پانچوں ایک جگہ جمع ہو جائے انہی کو پنجتن پاک کہتے ہیں. سبحان اللہ. انہی کو پنجتن پاک کہتے ہیں. تو یہ اہل بیت اطہار ہے، یہ اہل بیت اطہار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مقدس ذات اتنی شان اور عظمت والے ہیں. آپ کو ایک روایت بتاؤں بہت مشہور معروف ہے، آپ سنے بھی ہوں گے. نجران کے نصرانیوں کو عیسائیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارہا ان کے پاس تبلیغ فرماتے تھے اسلام میں آ جاؤ، ایک خدا کو ایک مانو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے نہ ان سے کوئی پیدا ہے، نہ ان کے کوئی ماں باپ نہ ان کی کوئی اولاد. یعنی اللہ ایک ہے، ایک خدا کی پرستش کرو. نہیں مانی. ایک وفد آ گیا نجران کے عیسائیوں کا، ایک جماعت آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ ہمارا اعتقاد ہے اور یہی صحیح ہے. جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو عیسائی ناراض ہوئے، غصے میں آ گئے اور ان کا خیال کیا تھا کہ یہ کہہ دے معاذ اللہ
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اب جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ لال پیلے ہو گئے صاحب، جلال میں آ گئے۔ اب انہوں نے پلٹ کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال کیا، ان نصرانیوں نے کیا سوال کیا تھا کہ ایک بات بتائیے، دنیا میں کوئی ایسا بیٹا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو؟ دنیا میں کوئی ایسی اولاد یا کوئی ایسا بیٹا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، فرماتے کتنے نادان ہو تم لوگ، تم تو یہ کہتے ہو کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا ایسا ہے دنیا میں جو بغیر باپ کے ہو۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں نادانو، تم تو بغیر باپ کے بیٹا کی بات کرتے ہو، ایک بیٹا ایسا بھی ہے دنیا میں کہ جن کی نہ ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دلیل کے بعد ان نصرانیوں کو، ان عیسائیوں کو ایک خدا کے پرستار بن جانا چاہیے تھا، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا چاہیے تھا، نہیں لایا۔ پھر صاحب اڑ گئے، وہ نہیں آپ یہ کہو، نہیں آپ یہ مانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیت مباہلہ نازل ہو گئی۔ آیت مباہلہ، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے فریقین، جب آپس میں دو فریق ہو اور ایک حق بات پر یہ دلیل دے، یہ دلیل دے، اب نہ مانے، جب جا کر کے کیا ہوتا تھا کہ پھر یہی کہا جاتا تھا کہ چلو دونوں مل کر کے ایک بیابان وادی میں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو ناحق ہے، ہم میں سے جو باطل ہے، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اور جب عذاب آ جائے تو سمجھ جائیں گا کہ یہ غلط ہے، اور جس کے اوپر عذاب نہ آئے سمجھ جائیں گے کہ وہ حق پہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس طائر سدرہ، بلبل سدرہ، سید الملائکہ حضرت جبریل امین آیت مباہلہ لے کر کے نازل ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے دعوت مباہلہ ان نصرانیوں کو دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے پادریوں کو جمع کر کے 2 یا 3 دن کے بعد ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مناظرہ۔ مناظرہ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں دلائل دینا، کوئی ایک موضوع ہے، کوئی ایک بات ہے، اب اس پر فریقین میں جھگڑا ہے، ایک فریق ادھر سے ایک فریق ادھر سے، اب دونوں دلیل دے، جن کی دلیل ٹھوس انہی کی جیت ہوتی ہے، تو یہ تو مناظرہ ہے، ایک مباہلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول دعوت مباہلہ دے دیے کہ آؤ اب ہم دعا کرتے ہیں، جس کے اوپر عذاب آ جائے وہ باطل، اور جس کے اوپر عذاب نہ آئے وہ حق پہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ جو آیت مباہلہ ہے اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئے، اپنی بیویوں کو لے کر کے آئے، اور اپنے آپ کو لے کر کے آئے، اور آپ بھی اپنے بیٹوں اور اپنی بیویوں اور اپنے آپ کو لے کر کے آئے۔ یہ اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا۔ اب صاحب 3 دن کے بعد وہ جو وہاں کے نصرانی تھے نجران کے، انہوں نے اپنے سارے پادریوں کو جمع کیا۔ سارے پادری یعنی جیسے ہم میں عالم ہوتے ہیں بڑے بڑے، ایسے ان کے پادری ہوتے ہیں، سب کو جمع کیا۔ ان کا جو پادریوں میں جو سب سے بڑا پادری تھا عبد المسیح اس کا نام تھا، وہ پورا گروپ بنا کر کے صاحب لے کر کے آنے لگے جس جگہ پہ مباہلہ کرنا تھا، جہاں پہ بیٹھ کے دعا کرنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر یہ لوگ تیار ہو رہے ہیں، ادھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم تیاری فرما رہے ہیں۔ کن کو لے رہے ہیں دعا کے لیے؟ نہ صدیق اکبر کو لے رہے ہیں، نہ فاروق اعظم کو، نہ حضرت عثمان غنی کو، نہیں، بلکہ حضرت علی کو تیار فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ کو تیار فرماتے ہیں، امام حسن و حسین کو لیتے ہیں، امام حسن و حسین کو لیتے ہیں۔ وہ پادری عبد المسیح کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ ادھر سے پہنچے، ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان چاروں نفوس قدسیہ یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر کے آ رہے تھے، تو سرکار کے آنے کا انداز وہ بتاتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت امام حسین کو گود میں لے کر کے، امام حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں، پیچھے سیدہ کائنات، ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شان سے یہ قافلہ، یہ 5 نفوس قدسیہ یعنی اللہ کے رسول، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ چل رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل بیت اطہار، وہاں بھی سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے میری اہل بیت اطہار۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ
کہ اہل بیت اطہار میں یہی چاروں نفوس قدسیہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ کیا شان ہوگی اس دعا کی کہ دعا کرنے والے تمام نبیوں کے امام ہو، اور اس دعا پہ آمین کہنے والے تمام ولیوں کے سردار حضرت علی ہو، اور اس دعا پہ آمین کہنے والی تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ کائنات ہو۔ کیا شان ہوگی اس دعا کی جس دعا پہ آمین کہنے والے تمام جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن و حسین ہو۔ کوئی اس دعا کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ عبد المسیح، وہ جو پادریوں کا سب سے بڑا پادری تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا، وہ کہتا ہے کہ ہم ویسے پلٹ گئے، اور میں نے تمام پادریوں سے اور نصرانیوں سے کہا خبردار کوئی مباہلے تک پہنچنا بھی مت، اس لیے کہ میں وہ حسین چہرے دیکھ رہا ہوں، وہ حسین چہرے۔ یعنی یہ گواہی کوئی مسلمان مومن نہیں دے رہا ہے، ایک پادری دے رہا ہے، ایک پادری یہ گواہی دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے پلٹ جاؤ، واپس جاؤ، اگر یہ دعا کر دیے اور یہ کہہ دے کہ مولا یہ پہاڑ سامنے ہے، اسے ہٹا کے فلاں جگہ پہ کر دے، تو پادری کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے ان کی دعا پہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کر کے دوسری جگہ چلا جائے گا۔ بتاؤ، ایک پادری کو اللہ کے رسول کی دعا پہ یہ اعتماد، یہ اعتقاد، کیونکہ انہیں معلوم ہے۔ جب پادریوں نے پھر پلٹ کے کہا عبد المسیح کیا ہوا، ہم تو مباہلے کے لیے جا رہے تھے، پھر آپ پلٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہا دیکھ نہیں رہے ہو کتنے حسین اور نورانی چہرے والے ہیں، کتنے حسین اور نورانی چہرے والے ہیں۔ اگر یہ دعا کر دیے ہاتھ اٹھا کے ہماری ہلاکت اور بربادی کے لیے، تو قسم خدا کی قیامت تک کے لیے سارے عیسائی اور نصرانی سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آیا بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قریب تھا کہ ان عیسائیوں اور نصرانیوں پہ اللہ کا عذاب قریب تھا، اور اگر عذاب آ گیا ہوتا تو سب کے سب بندر اور سور بنا دیے جاتے، اور قیامت تک کے لیے سب کے سب ختم ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اب دعوت مباہلہ میں یہ آئے نہیں، یہ پلٹ کے چلے گئے۔ میں یہاں پہ ایک دو بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا نقطے کے طور پہ، غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت مباہلہ کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک اہم مشکل معاملہ ہے، ایک بہت ہارڈ معاملہ ہے، فریقین کی بات ہے، لیکن ایسے مشکل وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات میں سے کن مقدس ذاتوں کو آپ نے چنا؟ حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت امام حسن و حسین کو۔ تو اس نقطے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک اس وقت حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن و حسین یہی چار اہل بیت اطہار تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا نا اس آیت کریمہ میں اپنے بیٹوں کو، تو بیٹوں میں حضرت امام حسن و حسین، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو تو اس میں سے حضرت فاطمہ کو لیے، اور اپنے مردوں کو تو حضرت علی کو لے لیے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ہے کہ مجھے بچوں میں سب سے زیادہ پیار حضرت امام حسن و حسین سے ہیں، اور بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ سے ہیں، اور مردوں میں سب سے زیادہ پیار حضرت علی سے ہیں۔ تو اس کی وضاحت اللہ کے رسول نے یہاں بھی فرما دی۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ مباہلے کے لیے چلے، امام حسین کو گود میں، امام حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، اور حضرت فاطمہ آپ کے پیچھے، اور ان کے پیچھے حضرت علی چل رہے ہیں۔ محدثین اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہاں بھی حضرت فاطمہ کے حجاب اور پردے کا معاملہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس انداز سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، تو زمین کے جس حصے پہ مصطفیٰ جان رحمت اپنا قدم شریف رکھتے ہیں،
محدثین فرماتے ہیں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ آپ کے قدم شریف پہ اپنا قدم رکھتی ہیں، تو محدثین فرماتے ہیں زمین اور فاطمہ کے قدم کے بیچ اللہ کے رسول کا قدم شریف، زمین ہے، زمین پر میرے آقا کے قدم شریف کے نشان، اور اسی پر حضرت فاطمہ کا قدم، تو فاطمہ کا قدم اوپر، نیچے زمین، بیچ میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم شریف کے نشان، تو یہ نشان قدم مصطفیٰ پردہ ہے زمین سے قدم فاطمہ کے لیے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد حضرت علی جو پیچھے پیچھے آ رہے تھے، پھر وہ ان کے قدم پہ اپنا قدم رکھتے ہیں، پھر ان کے قدم پہ اپنا قدم رکھتے ہیں، تو زمین سے پردہ اللہ کے رسول کا قدم شریف، اور آسمان سے پردہ حضرت علی کا قدم شریف، یہ خاص اس میں پوائنٹ ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے پردے کے عالم میں رہتی تھی، اور ان کے حجاب اور پردے کی شان کیا تھی۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزہت پہ لاکھ سلام۔ یہ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے کہ صاحب دنیا کے عام انسان کی کیا حقیقت جو ان کے آنچل کو دیکھ لیتے، آسمان کے ماہ و مہر نے بھی ان کے آنچل کو نہیں دیکھا ہے۔ تو ضرورت ہے ہم ان کے اس سیرت پاک پر اور ان کی زندگی پاک پر ہم بھی اپنے خواتین کو ان چیزوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ پردہ کیا ہے، حجاب کیا ہے، ضروری ہے، تاکہ ہمارے سماج میں ہمارے اندر سے جو گندگیاں، جو برائیاں جنم لے چکی ہیں، یہ چیزیں سمجھ میں آ جائے اور یہ گندگیاں ختم ہو جائے۔ دیکھیں خاص دو بات میں نے آپ کو سمجھایا، ایک اہل بیت اطہار اور رجس سے مراد کیا ہے، بس یہ دو بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ شان اہل بیت کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مباہلے کے لیے آپ انہی نفوس قدسیہ کو پسند فرمائے اور ان کو لے کر کے چلے۔ تو یہاں سے عظمت اہل بیت اطہار بھی سمجھ میں آیا، اور رجس کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے اس آیت کریمہ میں، وہ بھی آپ نے دو لفظوں میں سماعت کر لیا۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار کی فیض و برکات سے اللہ ہم سبوں کو مالا مال عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائے، دو صلاۃ و سلام کے مصرع پڑھ لیتے ہیں۔